نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين۔ اچھا جی، ہم نے مد کی اقسام میں پہلے کیا دو اقسام ہماری کیا ہے، مد فرعی اور مد اصلی۔ پھر مد اصلی کی ہم کر رہے تھے مزید۔ مد اصلی میں ہم نے کیا کیا پڑھی، ہم نے مد العوض، مد تمکین بھی ہم نے پڑھ لی، اور تھرڈ ون ہے مد صلہ۔ ٹھیک ہے، مد العوض کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دو زبر کی تنوین پہ جب وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ رحیمن، ٹھیک ہے، یا سواءن، جب دو زبر کی تنوین پہ وقف کیا جاتا ہے تو جو مد بنتی ہے، یعنی کہ اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، مد العوض۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ دو زبر کی تنوین پر ہوگی اور وقفن ہوگی، ہمیشہ وصلن کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک ایکسیپشنل کیس تھا ہمارا، کیا تھا وہ، کہ جب بھی وہ یہ گول تا پہ دو زبر آئے گی تب اس پہ مد العوض نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو دو تا کے اوپر دو زبر آ جائے گی تو پھر اس میں کیا، اس کو ہا میں چینج کریں گے، یہ اس کو بالکل، اس کریں کو گے، یہ بن بالکل جائے گا ہا جنہ جنہ، ٹھیک ہے، نہ میں تو یہ چینج کر دیں۔ ہاں، اس کو پھر ہم مد العوض نہیں کہیں گے۔ پھر کل ہم نے دیکھی مد تمکین۔ مد تمکین جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، کہ جب کہ ایک کیا ہے، جب دو واؤ اکٹھے ہو جائیں یا پھر دو یا اکٹھے ہو جائیں۔ وہ کس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ ایک واؤ متحرکہ ہو اور ایک واؤ جو ہے وہ مدیہ ہو، واؤ مدہ ہو، یعنی کہ اس سے مدہ، اور یا واؤ مدہ پہلے بھی ہو سکتا ہے اور واؤ متحرکہ بعد میں ہو سکتا ہے، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ واؤ متحرکہ پہلے آ جائے اور واؤ مدہ بعد میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جو ہے پہلے ہی ہو تو پھر ہی ہے، پہلے اور بعد دونوں طرح سے ہم نے مثالیں اس کی دیکھ چکے ہوں میں۔ اسی طرح یا جو ہے، ایک یا جو ہے یا مدیہ ہو، یعنی کہ اس سے پیچھے کسرہ ہو، اور ایک یا متحرکہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، زیر زبر پیش میں سے کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس طرح بن جاتے ہیں تو پھر اس مد کو مد تمکین کہا جاتا ہے۔ اگر جو ہے واؤ مدہ جو ہے وہ بعد میں ہو تو پھر اس ورڈ کو ہم ٹو حرکات، یعنی واؤ مدہ یا یا مدہ، حروف مدہ میں سے جو لیٹر بعد میں ہوگا اگر، تو پھر کیا ہوگا، اس کو ہم ٹو حرکات کے برابر دو کاؤنٹ کھینچ کے ادا کریں گے۔ اگر جو ہے حروف مدہ جو ہے وہ پہلے آ جائے، جیسے کہ آمنو و عاملو، تو اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ دونوں واؤ جو ہیں وہ پراپر ادا ہوں، کوئی واؤ مس نہ ہو، یا دونوں یا جو ہیں وہ پراپر ادا ہوں، دونوں یا مس نہ ہو۔ اس کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی کہ فی یومین یا کی مثال تھی، فی یومین میں یہ یا مدہ ہے پہلے والا، دوسرے والا یا متحرکہ ہے، تو کیا ہوا کہ اس میں ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ کوئی ایک یا مس ہو جائے، فی اور یومین دونوں یا کو ہم نے پراپر جو ہے پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم واؤ کی مثال دیکھیں تو آمنو و عاملو، تو اس میں بھی کیا ہے، واؤ مدہ پہلے ہے اور واؤ متحرکہ بعد میں ہے، تو ہم نے ان دونوں واؤ کو پراپر ادا کرنا ہے۔ اور جو دوسری مثال تھی جس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ اگر واؤ جو ہے واؤ مدہ بعد میں ہو یا مدہ بعد میں ہو، اس کی مثال کیا دیکھیں گے ہم، جیسے ہوئی تم، اس میں کیا تھا، یا مدہ بعد میں ہے، تو اس میں ہم ٹو حرکات کا دھیان رکھیں گے۔ اسی طرح واؤ مدہ اگر بعد میں ہو تو اس کی مثال ہمارے پاس تھی داوودہ، ٹھیک ہے، داوودہ، تو واؤ مدہ اس میں بعد میں ہے، پہلا واؤ متحرکہ ہے، دوسرا واؤ مدہ ہے، تو اس میں بھی ہم نے ٹو کاؤنٹس کا دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ ہمارا کل کا تھوڑا سا جو ہم نے کل دیکھا تھا مد تمکین کا، یہ اس کے بارے میں ہے۔ پھر ہم نے کل کیا ایک اور چیز کل دیکھی تھی، ہم نے کیا دیکھا تھا کہ مد صلہ کے انڈر ہم نے کیا دیکھا تھا، ہا کے بارے میں۔ کون بتائے گا ہا؟ کل جو ہم نے ہا سیکھی وہ کون سی ہا تھی؟ میم وہ ہا ضمیر تھی یا ہا کنایا، دونوں کہتے ہیں اس کو، اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہوتی ہے، اور یہ دو حروف کے درمیان بنتی ہے۔ نہیں، ابھی ٹھہر جائے، واحد مذکر غائب کے درمیان ہوتی ہے، ایک تو ہم نے یہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ہا ایسی، اور کیا ہے، یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ہائے نہیں ہوتی، اصلی نہیں ہوتی، یہ ہا زائدہ ہوتی ہے، ایکسٹرا ہا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ روٹ ورڈ کا پارٹ نہیں ہوتی، یہ ایکسٹرا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے اور کیا دیکھا تھا کہ اس کو اسم کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے، یہ فعل کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے، اور حرف کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا، اگر ہم دیکھیں لہو، بیہی،
یا فیہی یا علمہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہو جو ہے ہمیں نظر آ رہا، یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایکسٹرا ہے اور یہ ہائے ضمیر یا ہائے کنایا کہلاتا ہے. آج ہم اس کا جو ہے نا وہ رول پڑھیں گے کہ ہائے کنایا پہ حرکات کون کون سی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات، اچھا اس میں ایک ہائے کنایا کی ایک اور جو چیز ہم نے امپورٹنٹ جو ہے جو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ ہائے کنایا ہم نے کیا کہا کہ واحد مذکر غائب کے لیے یوز ہوتی ہے. ایک ورڈ قرآن میں ہے حاذی، یہ آپ کو کافی زیادہ نظر آئے گا، حاذی ہی. ٹھیک ہے. اب حاذی ہی کے بارے میں جو تھوڑا بہت گرامر جانتا ہے وہ بتائے گا کہ حاذی ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے. میم جی یہ حاذی ہی کا مطلب ہوتا ہے یہ، یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ ہے اسم اشارہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا یہ اسم اشارہ ہے، یہ ایک الگ سا ایک ورڈ ہے جو اس کی اینڈ والی اور یہ اسم اشارہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے، مونس کے لیے. حاذی ہی جو اسم اشارہ ہے، اشارہ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اور اس کا جو آخری والا ہا ہے یہ ہائے ضمیر نہیں ہے. لیکن اس ورڈ پر، حاذی ہی ورڈ پر جو رولز ہیں، جو جب ہم وصل کرتے ہیں ملا کے پڑھتے ہیں، اس ہا پر سیم وہی رول لگیں گے جو ہائے کنایا پر لگتے ہیں. یہ کہ آپ ایکسیپشنل کیس میں اس کو لکھ سکتے ہیں، یہ ایکسیپشنل کیس ہے اس کا. حاذی ہی ہے یہ اسم اشارہ اور ہے یہ مونس کے لیے، یہ مونس کے لیے یوز ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس اب قرآن میں آپ کو انشاءاللہ ملے گا یہ ورڈ کہ اس کا جو ہے ہا اینڈ والا یہ ہا کنایا نہیں ہے، کیونکہ ہا کنایا کون سا ہا ہوتا ہے جو کہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ پورا ورڈ ہی مونس کے لیے یوز ہو رہا ہے. لیکن اس کے ہا جو آخری والا ہے جب وہ وصل کریں گے تو اس پہ سیم وہی رول اپلائی ہوں گے جو کہ ہائے کنایا پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لکھ لیجئے کہیں اور کہ یہ ایکسیپشنل ورڈ ہے، اس پر بھی ہائے کنایا کے رولز اپلائی ہوں گے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں مد صلہ کی. مد صلہ سے کیا مراد ہے؟ صلہ کا ویسے لفظی معنی کیا ہے؟ صلہ کا سے مراد ہے کھینچنا. ٹھیک ہے. لمبا کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ملانا. جو صحیح صلہ آپ کو یاد ہے وہ ہم صلہ رحمی، صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رحم کے رشتوں کو ملانا. ٹھیک ہے. تو صلہ سے کیا مراد ہے؟ ملانا. یا اس کو اور تجوید کی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہا کنایا کو لمبا کرنا، 2 حرکات دے کے لمبا کرنا. ٹھیک ہے. اب وہ 2 حرکات ہم کیسے دیں گے؟ 2 حرکات سے کیا مراد ہے؟ 2 حرکات کیسے دیں گے؟ اب جیسے فرض کریں فی ہی نہیں، ہائے کنایا کی اصل حرکت، ہا کنایا کی جو اصل حرکت ہے نا روایت حفص میں، وہ کیا ہے؟ ضمہ، یعنی کہ پیش. ہائے کنایا پہ پیش آتی ہے، یعنی کہ روایت حفص عن عاصم میں ہائے کنایا پہ جو مین بیسک رول ہے وہ کیا ہے کہ ہائے کنایا پر پیش یا ضمہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم کہیں لہو، تو یہ لہو جو ہا کے پر ضمہ ہے یہ اس کی اصل حرکت ہے. لیکن اگر ہا کنایا سے پہلے، اگر کیا ہو، ہا کنایا سے پہلے زیر ہو یعنی کسرہ ہو یا ساکنہ ہو. کوئی آپ سے پوچھے کہ ہائے کنایا کی اصل حرکت کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ پیش یا ضمہ. لیکن آپ نے ساتھ بتانا ہے کہ اگر ہائے کنایا سے پہلے زیر ہو یا ساکنہ ہو تو ہائے کنایا پہ زیر لگتی ہے. ٹھیک ہے. 2 چیزیں اس میں نے بتائی ہیں آپ کو. ہائے کنایا کی اصل حرکت پیش ہے، لیکن اگر ہائے کنایا سے پہلے زیر یا ساکنہ ہو تو ہائے کنایا پر زیر لگتی ہے. جیسے ہم مثال اگر دیکھیں، اس کی مثال ہم نے دیکھی ہائے کنایا کی جو اصل حرکت ہے وہ ہے لہو، یہ والی. اس کی مثال دیکھتے ہیں ہماری پہلی ہی آیت سورہ بقرہ کی، فی ہی. اب فی ہی میں ہا کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، اور ہمیں کیا پتا چلا کہ زیر کیوں ہے اس کے نیچے؟ کیونکہ ہا کنایا سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکنہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں بھی قرآن میں دیکھیں گے کہ ہائے کنایا سے پہلے اگر زیر ہو لیٹر پر یا پھر یا ساکنہ ہو تو ہائے کنایا پر ہمیشہ زیر لگے گی. ٹھیک سمجھ آ گئی یہ چیز؟ کسی کو اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے.
اتنا پہلے مجھے بتائیے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. میم یہ زیر ہا کنایا کی وجہ سے ہے فی ہی میں؟ نہیں، ہا کنایا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس یا کی وجہ سے ہے. میم اگر یا ہوگا تو پھر ہم زیر لگائیں گے ہا کنایا پہ. بالکل، اگر یا ہو یا پھر کوئی اور لیٹر ہو اور اس کے نیچے زیر ہو. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں بیدیہی، بیدیہی، ٹھیک ہے، دال کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. یا تو جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے وہ یا ہو تو ہا کے نیچے زیر آئے گی، یا پھر سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے اس کے نیچے زیر ہو تو پھر ہا کنایا کے نیچے زیر آئے گی. میم یعنی ٹھیک ہو ہاں سے پہلے جو بھی لیٹر زیر ہونا چاہیے، ہا اس کے کنایا اگر سے پہلے تو زیر وہ ہونا ہاں کے چاہیے. نیچے زیر ہی آئے گا. ایک ایک کر کے بولے. ٹھیک میم جی یہ یعنی ہاں سے پہلے جو ورڈ ہوگا اس کے اوپر یعنی کسرہ ہوگا تو اس ہاں کے اوپر پھر زیر ہی آئے گا نا. بالکل بالکل. اگر ہا یہ سے ضروری ہے کہ یا ہی ہو. نہیں، ضروری نہیں یا ہو، یا جی ہوگی تب بھی، یا ساکن جی ہوگی تب بھی زیر آئے گی، یا کوئی جی اور لیٹر ہو اور اس کے نیچے زیر ہو تب بھی جی زیر آئے گی. جی ٹھیک ہے. باقی ہر حالت میں ان دو کیسز کے علاوہ ہر کیس میں ہائے کنایا پہ پیش آئے گی. ٹھیک ہے. یہ جو ہے ضمیر واحد مذکر یہ دونوں ہے نا؟ بالکل. فی ہی یعنی اس میں، اس کا ورڈ جو ہے یہ مذکر کسی چیز کے لیے یوز ہوا ہے. بیدی ہی اللہ کے ہاتھ کے بارے میں ہے سورۃ اس میں آیت الکرسی میں بیدی ہی ملکوت، تو یہ اللہ کا ہاتھ کے بارے میں اس کا ہاتھ، تو یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہے. تو کیا ہم نے دیکھا کہ ہائے کنایا پر اصل حرکت پیش ہے، لیکن اگر ہائے کنایا سے پہلے زیر آ جائے کسی بھی لیٹر پر، یا ہائے کنایا سے پہلے یا ساکن آ جائے تو کیا ہوگا، ہائے کنایا پہ بھی زیر آ جائے گی. اس کو بار بار آپ ریپیٹ جب کریں گے نا اس فکرے کو، پھر آپ کو یاد بھی رہے گا. اور اس کی مثالیں آپ ذہن میں رکھیں کہ لہو ہے، اگر فرض کریں لہو، اس میں آپ دیکھیں نا ذرا، ہا کے اوپر پیش ہے اور اس سے پیچھے نہ یا ہے اور نہ ہی زیر ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ یا ہوتی یا زیر ہوتی تو پھر ہم اس پہ زیر لگاتے ہیں. کچھ اور ہے، زبر ہے یا لیٹر کوئی اور ہے، تب ہم نے کیا لگایا، ہا پہ پیش لگ گئی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بیادی ہی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہے، ہا کنایا سے پہلے زیر آ گئی. ٹھیک ہے. تو زیر ہے تو ہا کنایا پہ بھی زیر ہے. اگر یہاں پہ یا ہوتا تب بھی اس پہ زیر ہی ہوتی. اگر کوئی اور لیٹر ہوتا یا اور اس پہ زبر ہوتی یا پیش ہوتی تو پھر ہا کنایا پہ پیش ہوتی. اچھا جی، مد صلہ سے اب کیا مراد ہے؟ مد صلہ سے مراد ہے لمبا کرنا. یعنی ہائے کنایا پہ ایک تو حرکت ہوگی لہو ایسے، ایک ہے اس کو 2 کاؤنٹ کے برابر لمبا کرنا. آپ ہمارے جو پاکستانی مصحف ہے ان میں اس کو کیسے شو کیا جاتا ہے، الٹی پیش کے ساتھ یا پھر کھڑی زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ شو کرتی ہے کہ یہ 2 کاؤنٹ پڑیں گے، لہو بی ہی. اسے میم یہ کہتے ہیں، واجب ہے تو مطلب اس کا یہ واجب حکم آئے گا نا؟ نہیں میں بتاتی ہوں میم. اور یہ کیوں آئے گی، یہ آپ نے ریزن دیکھنی ہے کہ بعض آپ کو ورڈز کے اوپر، آپ قرآن اگر کھول لیں نا اپنا، تو آپ کو بعض ورڈز پہ تو خالی پیش نظر آئے گی، بعض پہ خالی زیر نظر آئے گی، اور بعض پہ آپ کو الٹی پیش نظر آ رہی ہے، اور بعض پہ آپ کو جو ہے کھڑی زیر نظر آ رہی ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ سب پہ کیوں سیدھی سیدھی نہیں ہے، یا سب پہ الٹی الٹی کیوں نہیں ہے، ڈبل ڈبل کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ مد صلہ جو ہے وہ کب ہوتی ہے، جب ہائے کنایا خود بھی متحرک ہو. مد صلہ کب ہوگی؟ اچھا پہلے ہم یہ اس کو دیکھتے ہیں کہ مد صلہ کی 2 اقسام ہیں. ایک کہتے ہیں مد صلہ صغرا، اور ایک کو کہتے ہیں مد صلہ کبرا. صغرا کب ہوتی ہے؟ جب ہا کنایا خود متحرک ہو، یعنی ہا کنایا پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو، جیسے کہ زیر زبر پیش، کچھ بھی زیر زبر تو نہیں ہوتی اس پہ، زیر اور پیش میں سے اگر ہا کنایا پہ کوئی حرکت آ رہی ہے اور اس سے پہلے والا لیٹر بھی متحرک ہے اور اس کے بعد والا لیٹر بھی متحرک ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں ہا متحرکہ بین المتحرکین. یعنی ہا خود بھی متحرک ہو اور وہ 2 متحرک لیٹرز کے درمیان میں ہو.
ٹھیک ہے، ہا خود بھی متحرک ہو اور بین المتحرکین دو متحرک لیٹرز کے درمیان ہو، یعنی پیچھے والے لیٹر پہ بھی کوئی نہ کوئی حرکت ہو، اگلے والے لیٹر پہ بھی کوئی نہ کوئی حرکت ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہا کنایا کو 2 کاؤنٹس لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کی پیش ہے تو اس کو واو مدہ کے برابر لمبا کر دیں گے، ہو. اگر اس کی زیر ہے تو اس کو جو ہے وہ یا مدہ کے برابر لمبا کر دیں گے، ہی. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، مد صلہ صغرا. ٹھیک ہے، کیا میں نے بتایا کہ مد صلہ کب ہوتی ہے، کب ہم ہا کنایا کو 2 کاؤنٹس دیتے ہیں. اور اگر فرض کریں جیسا ہے کہ مد صلہ نہیں ہو رہی، ہم کہتے ہیں یہاں پہ مد صلہ نہیں ہو رہی، اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہے، کیوں مد صلہ نہیں ہو رہی ہوتی، جب اس میں سے ہا کنایا سے پہلے والا لیٹر یا بعد والا لیٹر، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ساکن ہو. ٹھیک ہے، اگر دونوں متحرک نہیں ہیں اور جسٹ وہ ساکن ہے، کوئی نہ کوئی ان میں سے ساکن ہے، جیسے کہ اگر مثال ہم ڈھونڈیں اس کی ایک منٹ، مثال اس کی کیا ہوگی، اچھا جیسے کہ لہ الملک، اس کی مثال کیا ہے، جب مد صلہ نہیں ہوتی، جب مد صلہ نہیں ہو رہی اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہے، لہ الملک. اس میں اب کیا ہے، یہ ہائے کنایا تو متحرک ہے، اس پہ دمہ ہے، پیش ہے. ہائے کنایا سے پچھلا حرکت بھی متحرک ہے، لیٹر جو ہے، لیکن ہائے کنایا کا جو اگلا لیٹر ہے، یہ لام، یہ ساکن ہے. اگر ہائے کنایا سے پہلے یا آگے والا کوئی ایک لیٹر ساکن ہو جائے تو ہائے کنایا کو ہم 2 کاؤنٹس لمبا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہائے کنایا کو لمبا کب کریں گے، جب ہائے کنایا خود بھی متحرک ہوگا اور وہ 2 متحرکین کے درمیان ہوگا. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں سورۃ انہ علی رجعہ لقادر، رجعہ، اچھا فرق یہاں مزید لگا رہی ہوں، لقادر. اب آپ مجھے بتائیے ہائے کنایا پہ یہ میں آپ سے پوچھوں، یہ زیر کیوں آئی، کیا بتائیں گے آپ، یہ زیر خالی کیوں ہے اس پہ، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر ہے. کیونکہ اس سے پہلے والے لیٹر پر زیر ہے، یہ تو زیر آ گئی. اب بتائیے مجھے یہاں پہ صلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، صلہ صغرا ہوگی یا میم نہیں؟ ہوگا کیونکہ یہ دونوں متحرک حروفوں کے بیچ میں ہے، دو اور آپ دیکھیں متحرک گے لیٹرز کے بیچ میں ہے. بالکل، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قرآن میں پاکستانی مصحف میں اس کے نیچے کھڑی زیر لگائی گئی ہوگی، رجعی، 2 کاؤنٹس دیں گے اس کو. اور کیوں اس پہ کھڑی زیر لگائی گئی ہے، کیونکہ یہ متحرک ہے اور بین المتحرکین ہے، تو اس وجہ سے اس کو 2 کاؤنٹس ہم دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اور لہ الملک اگر میں کہتی ہوں، آپ مجھے بتائیے ہا پہ ضمہ کیوں ہے، پیش کیوں ہے؟ کیونکہ میم یہ وہ جو آپ مدے جو اس کے پہلے یعنی میم پیش ہے نا، لہو ہے نا، لہو میں جی لہو ہے، اس ہم، لیے نہیں اس لیے کہ ہا سے پہلے نہ تو یا ہے جی اور نہ ہی کسرہ ہے. نہ ہی اور جی. نہ زیر ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہا پہ ہم نے پیش دے دی. اور اس پہ بتائیے صلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں میم میم اس اس پہ پہ نہیں ہوگا، وہ کیونکہ نہیں نیکسٹ ہوگا. ورڈ نیکسٹ آگے لیٹر جو ہے لام وہ ساکن ہے. ساکن ہے. اچھا میں ایک دو اور مثالیں اگلا آپ ساکن. بالکل میں آپ سے ایک دو اور مثالیں شیئر کرتی ہوں، اب مجھے بتانا ہے کہ اس پہ صلہ ہوگا یا اس پہ حرکت کون سی آئے گی. ٹھیک ہے، ایک مثال ہے ہمارے پاس، اچھا اس کو میں نہیں کر رہی، اس پہ آپ نے حرکت آپ نے بتانی ہے. ان اس کی مثال وَلَهُ الْحَمْدُ، وَلَهُ الْحَمْدُ. نہیں، اگر یہ یہاں بتائیے مجھے، میم یہاں میم سے یہاں پہ تیسرا دمہ آئے پیش گا، آئے گی. یہاں پہ دمہ آئے گا کیونکہ ہا کنایا سے پہلے نہ تو یا ساکن ہے اور نہ ہی کسرہ ہے. یہاں پہ دمہ آ گیا، پہلی بات ہو گئی ہماری. پھر بتائیے یا صلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میم ہوگا کیونکہ نیکسٹ یا لیٹر تو پہ بھی ہوگا کیونکہ دو متحرکین کے بیچ میں ہے یہ. یعنی کہ یہ پہ ہمارے مصحف کے مطابق اس پہ الٹی پیش ہوگی، انہو عدو. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور بتائیے، ایک اور مثال اس کی بتائیے آپ مجھے.
اچھا یہ ہے حکم میم یہاں پہ ہا ضمیر کے اوپر، ہا ضمیر کے نیچے میم یہاں پہ جی پیش میم آئے یہاں گی پہ میم، کسرہ کیونکہ آئے اس سے گا، پہلے زیر ہے میم نا. یہاں پہ کسرہ آئے گا، جی میم کسرہ یہاں آئے پہ، گا یہاں پہ، جی کیونکہ کسرہ کیونکہ ہا ضمیر سے پہلے کسرہ ہے۔ بالکل بالکل، اس سے پہلے کسرہ ہے تو ہائے ضمیر پہ کسرہ آئے گا، اور جو ہے اس پہ صلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی میم صلہ ہوگا، ہوگا، کیونکہ دو متحرکین کے درمیان ہے۔ کیونکہ اگلے لیٹر پہ بھی زبر ہے، حرکات کے درمیان میں ہوگا بالکل بالکل، ٹھیک ہے، صلہ ہوگا۔ بین اچھا الحرکات۔ اوکے، ایک دو مثالیں اور آپ سے کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا سا اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اوکے، آیت الکرسی میں ہے، یہاں میں لکھ کے بتاؤں کہ بولوں گی نہیں۔ اچھا بتائیے، ہائے کنایا پہ کیا حرکت ہوگی؟ میم یہاں پہ ہوگا ہائی کنایا الٹا پہ پیش آئے گا. ضمہ آئے گا، اور پھر یہ دو متحرکین کے درمیان ہے تو صلہ کبریٰ بنے گی۔ یہ صلہ بنے گا، ٹھیک ہے، ابھی فی الحال صلہ کی بات کریں، ٹھیک ہے۔ اگر میم سوری، اب ہم صلہ کی فی الحال بات کر رہے ہیں کہ اس پہ صلہ بنے گا۔ اب ہم نے چونکہ صلہ کی دو اقسام دیکھی ہیں، صلہ صغریٰ کا ہے ہم نے ایک کو کبریٰ کا ہے۔ اگر ہاں کنایا کے بعد کوئی بھی لیٹر ہو متحرک تو ہم اس کو ٹرو کاؤنٹ لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنتی ہے صلہ صغریٰ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہائے کنایا کے بعد جیسے یہ حمزہ ہے، حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو کہا جاتا ہے صلہ کبریٰ، اور وہ کتنی لمبی ہوگی؟ وہ ہوگی میم وہ 4-5 کاؤنٹس، جی 4-5 کاؤنٹس۔ کس کے برابر ہوگی؟ مد منفصل کے برابر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ صلہ صغریٰ کب ہوگی؟ جب ہائے کنایا کے بعد کوئی بھی متحرک لیٹر آ جاتا ہے تو سوائے حمزہ کے، سوائے حمزہ کے کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے صلہ صغریٰ، اور اس کو ہم 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے۔ اور اگر ہائے کنایا کے بعد یعنی ہائے کنایا بھی متحرک ہے اور بین المتحرکین بھی ہے، اور اگلے والا جو لیٹر ہے وہ حمزہ ہے، تو اس کو ہم 4 to 5 کاؤنٹ لمبا کریں گے مد منفصل کے برابر، اور اس کو کہیں گے مد صلہ کبریٰ۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ میم لیکن یہ جی میم یہ جو ہم مد صلہ کبریٰ کہہ رہے ہیں تو یہ ہم اس کو صرف یہ حمزہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل، حمزہ کی وجہ سے اس کی لمبائی لینتھ بڑھ جائے گی اس کی، یعنی اس کو 2 کاؤنٹ نہیں پھر دیں گے، پھر ہم جی اس کو 4 کاؤنٹ جس طرح مد منفصل کو دیتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ میم، اور اس کی جزاک اللہ۔ ریزن اس کی صرف یہ حمزہ ہی ہے، حمزہ کے علاوہ کوئی اور لیٹر آ جائے، جیسے کہ ہم نے آگے مثالیں دیکھی ہیں، جیسے کہ ہم نے کون سی مثال دیکھی ہے، انہو عدو میں ہم نے دیکھا ہے، انہو عدو، یہ آئین تھا تو اس کو صرف ہم 2 یعنی یہ متحرک بین المتحرکین تھا اور یہ حمزہ نہیں تھا، تو اس کو ہم صرف 2 کاؤنٹس دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو ہم 2 کاؤنٹس دیتے ہیں نا صلہ صغریٰ، تو اس کا حکم جو ہے صلہ صغریٰ کا حکم ہے واجب 2 کاؤنٹس، یعنی کہ واجب ہے 2 کاؤنٹ دینا، 2 کاؤنٹ سے کم ہم نہیں کر سکتے، حکم واجب ہوگا۔ اور مقدار کی بات کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ 2 کاؤنٹس۔ اور ہم صلہ کبریٰ کی جب بات کریں گے تو اس کا حکم ہے جائز، مد منفصل کی طرح، یعنی کہ جائز سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ اس کو بھی آگے تفصیل سے بھی پڑھیں گے کہ جائز سے کیا مراد ہے، اور واجب سے یہ میں شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، لیکن چلے اس کو دوبارہ سے بھی دیکھیں گے۔ جائز سے یہ مراد ہے کہ بعض قراء جو ہے نا اس میں 4 to 5 کے علاوہ بھی مقدار 6 تک بھی لے کے جاتے ہیں، بعض قراء جو ہیں یعنی اور روایات میں بعض قراء جو ہیں اس کو 2 سے زیادہ نہیں بڑھاتے، بعض 3 کرتے ہیں، یعنی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا حکم جائز ہے، کہ جائز ہے اس کو 4 to 5 لمبا کرنا، اور باقی بھی کرنا جائز ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں۔ روایت حفص میں جو ہے یہ 4 to 5 کاؤنٹ ہی ہے، لیکن باقی روایات کے نزدیک اس کی ڈفرنٹ مقدار ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا حکم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جائز، اور اس کی مقدار ہم کتنی بتاتے ہیں؟ 4 to 5 کاؤنٹس، 4 to 5 کاؤنٹس، ٹھیک ہے۔ یہ 2 اب میں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ نیٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اور کلیئر ہو جائے۔ پہلی چیز تھی ہمارا مد صلہ، مد صلہ ہم نے پڑھا کہ ہائے کنایا پہ ہوتا ہے، ہائے کنایا کیا تھا؟ مذکر واحد غائب۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ایکسیپشنل کیس دیکھا وہ تھا حاضی ہی کا، کہ یہ
مذکر غائب تو نہیں ہے اس کا ہا، یہ اصل میں کیا ہے، اسم اشارہ ہے کس کے لیے، مونس کے لیے. لیکن اس پہ رول جو ہے صلہ صغرا اور صلہ کبرا کا وہ ہائے کنایا والا ہی لگے گا، یعنی یہ وہی رول ہوگا. اگر اس ہائے کنایا سے پہلے بھی متحرک ہے بعد میں بھی متحرک ہے تو اس کو ہم 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے. اگر ہائے کنایا کے بعد بھی متحرک ہے پہلے بھی متحرک ہے اور آگے حمزہ ہے تو پھر ہم اس کو 4 کاؤنٹس 4 to 5 کاؤنٹس لمبا کریں گے، مد صلہ کبرا دے دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس پہ رولز جو ہیں وہی لگیں گے جو مد صلہ کے لگتے ہیں یا ہائے کنایا کے جو رول لگتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ مد صلہ کی 2 اقسام ہیں، کون کون سی، مد صلہ صغرا اور مد صلہ کبرا. مد کبرا. ٹھیک ہے، صغرا ہم نے کس کو کہا کہ پہلے، اور ہم نے کیا دیکھا کہ ہائے کنایا کی اصل حرکت کیا ہے، پہلے یہ بتائیے. پیش ہے. ٹھیک ہے، اصل حرکت کیا ہے، ضمہ یا پیش. لیکن اگر ہائے کنایا پر کیا ہو، زیر ہو، کسرہ ہو زیر ہو یا ساکن ہو اس کے زیر ہو نہیں، ہائے کنایا پر زیر نہیں ہو، ہائے کنایا سے پہلے والے لیٹر ہائے کنایا سے پہلے زیر ہو یا کیا ہو، یا ساکن ہو یا ساکن ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے، ہائے کنایا پر کسرہ دیں گے. زیر لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی ایک بات. پھر ہم نے کیا دیکھا کہ مد صلہ صغرا کب ہوگی، کہ جب ہائے کنایا متحرک ہو خود بھی اور بین المتحرکین ہو. متحرکین سے کیا مراد ہے، 2 متحرک لیٹر، یعنی کہ ہاں متحرک خود بھی ہو، یعنی ہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی حرکت ہو اور یہ 2 متحرک لیٹرز کے درمیان میں آ جائے گا تو اس کو ہم 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے. جیسے کہ ہماری کیا ہم نے مثال کیا رکھی تھی، کیا سی مثال، انہو عدو میں اگر ہم نے دیکھا تھا انہو عدو، یہ ہا جو تھی ضمہ تھا، اس سے پہلے بھی حرکت تھی، عدو پہ بھی حرکت ہے تو اس کو ہم 2 کاؤنٹس انہو 2 کاؤنٹس پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور مثال تھی ہمیں بیدہی ملکوت. ٹھیک ہے، بیدہی ملکوت. ٹھیک، اس میں کیا ہے، ہا کے نیچے کسرہ کیوں ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے لیٹر کے نیچے کسرہ ہے. کسرہ. ٹھیک ہے، اور ہائے کنایا پہ صلہ کیوں دیا گیا ہے، کیوں اس کو 2 کاؤنٹ لمبا کیا گیا ہے، کیونکہ ہائے کنایا خود بھی متحرک ہے اور بین المتحرکین 2 متحرک لیٹرز کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، اس کو 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے. یہ تو ہو گیا مد صلہ صغرا. مد صلہ کبرا کیا ہوگا، سیم یہی رول ہوگا، صرف فرق کیا ہوگا کہ جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ حمزہ ہوگا. اگر نیکسٹ لیٹر حمزہ ہے تو پھر ہم اس کو 4 to 5 کاؤنٹ لمبا کریں گے اور یہ کیا ہے، مد صلہ کبرا. مد صلہ صغرا کا حکم کیا ہے، واجب، یعنی کہ واجب، اور مقدار کیا ہے اس کی 2 کاؤنٹس. اور مد صلہ کبرا کا حکم کیا ہے، جائز، اور اس کی مقدار کیا ہے، 4 to 5. 4 to 5 کا. ٹھیک ہے، یہ آج ہمارا اتنا ہی اس کو میں رکھتے ہیں کیونکہ اس کی تھوڑی سی اور چیزیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر کلاس ہماری ہوئی رمضان سے پہلے ایک لرسی اگر ہوئی تو پھر انشاءاللہ اس میں کریں گے. ادروائز یہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے ریوائز کیجیے کیونکہ اس کے ایکسیپشنل کیسز کافی ہیں قرآن میں، تو وہ انشاءاللہ اس کو پھر ہم ڈسکس کریں گے بعد میں. ابھی اتنا ہی کافی، یہی ابھی کنایا ہی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے یہی کافی. اور چونکہ جو مد تمکین ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے نیو ٹاپک ہے، تو آپ لوگوں نے مد تمکین اور مد صلہ یہ 2 ٹاپک دونوں ہی نئے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ عام طور پہ ہم مد منفصل متصل تو پڑھ لیتے ہیں، مد لازم بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ موسٹلی ہم لوگ نہیں پڑھتے. تو یہ آپ لوگوں کے دونوں ٹاپک پڑھنے والے ہیں، سب نے سمجھ کے اس کو، اور خود سے قرآن کھولیں گے نا جب آپ کو بہت سی مد صلہ نظر آئیں گے، ہاں بہت سے نظر آئیں گے. اب آپ نے دیکھنا ہے خود کی جو میں نے انفارمیشن دی ہے آپ کو، کیا وہ اس پہ پوری اتر رہی ہے، کیا اس پہ جو اگر دمہ ہے تو اس سے پیچھے کیا لیٹر ہے، اگر اس پہ انہوں نے کھینچ کے 2 حرکات پڑھنے کو لکھا ہوا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے، کیا وہ واقعی متحرک بین المتحرکین ہے، اور اگر اس کو جو ہے آگے حمزہ آ گیا ہے اس کے تو کیا واقعی وہ 4 حرکات ہم نے جو کہا ہے تو واقعی وہ کیا رول فالو کر رہا ہے سارا کچھ. تو یہ اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا. ٹھیک ہے، رمضان میں کلاس ہے کہ میں نہیں رمضان میں نہیں ہوگی انشاءاللہ، رمضان کے بعد ہی اب کلاس ہوگی انشاءاللہ. چلیں جی تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں پھر اس کو
اوکے جی 20 کی آیت ہوئی تھی تھوڑی سی یہ 20 آیت ہوگی تھی جی چلیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو فی عیشۃ راضیہ فہو فی عیشۃ راضیہ عیشۃ راضیہ عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ فی جنات عالیہ جنات نون کو لمبا نہیں کرنا جنت جنات عالیہ قطوفها دانیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم امنا ذرا تیزی سے پڑھیں آپ کی نا سپیڈ بہت سلو ہے باقیوں سے ہنیئا بما اسلفتم بما اسلفتم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ فی الایام الخالیہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اوتي كتابه الكتاب بشماله وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كتابه بشماله اب یہ بتائیے مجھے کتابہ ہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک میم ہے یہ مدے سے پہلے سغرا ہے کیا پہلے بتائیے مجھے اس کی ضمہ کی کیا ریزن ہے میم کیونکہ میم اس سے پہلے زبر ہے نا خود بھی متحرک باری باری بولیے باری باری بولیے باری باری ایک ایک کر کے بولیں میم جی خود بھی یعنی دمہ کی یہ وجہ ہے کہ پیچھے جو ہے نہ تو یا ہے اور نہ ہی کسرہ ہے ٹھیک ہے اس لیے دمہ ہے پھر الٹی پیش لگائی گئی ہے کہ اس کو 2 حرکات پڑھا جائے گا یعنی صلہ صغرا دیا جائے گا صلہ صغرا کیوں دیا گیا کیونکہ یہ خود بھی متحرک ہے اور بین المتحرکین ہے یہ 2 متحرک لیٹرز کے درمیان ہے اس لیے کیا ہے یہ اس پہ صلہ صغرا ہے اسی کو اگلے کو اگر ہم دیکھیں بشمالہ فیقول اس میں بھی اب بتائیے مجھے ہائے کنایا پہ کسرہ کیوں دی گئی کیونکہ اس سے پہلے لیٹر پہ زیر ہے لیٹر کے اوپر کسرہ ہے اور لمبا کیوں کھینچا گیا اس کو کیونکہ اگلے لیٹر پہ یہ بین المتحرکین کے سینٹر میں الف مد خود کے بھی متحرک ہے اور بین المتحرکین ہے کیونکہ یہ خود بھی متحرک ہے بین المتحرکین 2 متحرک لیٹرز کے درمیان ہے تو اس پہ ہم نے صلہ صغرا دی گئی ٹھیک ہے یہ آپ لوگ خود بھی جب پڑھتے نا قرآن کو تو اس طرح کی چیزیں آپ کافی ماشاءاللہ رول آپ لوگوں نے پڑھ لی ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دیکھنے ڈھونڈنے بھی ہیں کہ کیا ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اوکے جی فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ
یا لیتہا کانت القاضیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ما اغنا عنی مالیہ عنی مالیہ عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ حلق عنی سلطانیہ. تھوڑے زیر میں یہ رکھنا ہے، سورۃ حاقہ ہے یہ، اس میں یہ جو خالی ساکن ہاں ہیں یہ ہائے کنایا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے اگر کوئی مصحف کھولے ہوئے ہیں تو ان پہ ہلکا ہلکا پینسل پاس رکھ کے نا نشان بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہائے کنایا نہیں ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پھر. خذوہ فغلوہ، خذوہ واو مدہ، خذوہ فغلوہ، اس میں بتائیں خذوہ فغلوہ، ہاں کے اوپر ضمہ کیوں ہے؟ کیونکہ میم میم اسے یہ ہا کنایا نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے والا جو لیٹر ہے وہ ساکن ہے، یہ دو متحرکین کے درمیان نہیں ہے. نہ ہائے کنایا آپ کو دو ملے گا اس طرح، اس کا مطلب یہ نہیں ہائے کنایا ہی نہیں ہے. میم ہائی کنایا ہے لیکن ہم اس کو فل نہیں کریں گے. میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ ضمہ کیوں ہے اس کے اوپر، کہ زیر کیوں نہیں ہے اس کے نیچے زیر کیوں نہیں ہے؟ میم اس سے میم جو کیونکہ اس سے پہلے والے لیٹر جو ہے وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے. نہ یہ را والا واو کی میم وجہ سے جی کیونکہ اس سے پہلے لیٹر پہ نہ کسرہ ہے اور نہ ہی یا ساکن ہے، بالکل، اس صرف لیے آپ نے ہائے کنایا جی کے رول، آپ نے را والے رول نہیں دیکھنے. جی ہائے کنایا کا کیا رول ہے کہ ہاں سے پہلے اگر یا ساکن ہو یا کسرہ جی ہو تو پھر اس پہ کسرہ آئے گا، جی ٹھیک ہے؟ اگر یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہو رہی تو اس پہ پیش ہی رہے گی، پھر اس پہ زیر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہائے کنایا سے پہلے والا لیٹر اگر یا ساکن نہیں ہے یا زیر نہیں ہے تو ہائے کنایا پہ پیش رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پیچھے زیر ہو یا ساکن ہو تو ہائے کنایا پہ زیر آ جاتی ہے. سمپل. یہ آپ جب بھی میں پوچھوں کہ ہائے کنایا پہ کی حرکت کیوں ہے تو آپ نے فوراً سے پچھلا لیٹر دیکھ کے تو مجھے اس رول کے مطابق آنسر کرنا ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہائے کنایا پہ صلہ کیوں نہیں کیا گیا، 2 کاؤنٹس کے ایکول کیوں نہیں کھینچا گیا اس کو؟ کیونکہ یہ بین المتحرکین میم نہیں ہے. کیونکہ یہ دو متحرکین کے درمیان نہیں ہے، کیونکہ واو جو پہلے ہے وہ ساکن ہے، بعد میں اگر متحرک ہے. پہلا اور بعد والا ساکن لیٹر متحرک ہوگا تو تب آپ دیکھیں گے اس ہائے کنایا پہ انہوں نے الٹی پیش لگائی ہوگی اور وہ کھینچ کے ہم ادا کریں گے. تو یہ چونکہ بین المتحرکین نہیں ہے اس لیے ہائے کنایا پہ صلہ، اس میں یہاں پہ صلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سیم یہی رول فغلو میں بھی ہے، صلو میں بھی ہے. انشاءاللہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی 30 ہو گئی ہے ویسے. چلیں. ثم الجحیم صلوہ، ثم الجحیم صلوہ، ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا، ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، 70 ذراعا فاسلكوه. فاسلكوه. یہ ذراعا وقفاً کیا کون سی مد بنے گی؟ مد ایوس میم. مد ایوز جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ میم جب اس کے اوپر ہم وقت کریں گے تو 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے، ہاں الف مد کے 2 برابر. کاؤنٹس لمبا کریں گے، ہم نے بتانا ہے. ایک الف پڑھتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ واجب، یعنی کہ 2 کاؤنٹس پڑھنا اس کو واجب ہے. اور مقدار اس کی کیا ہے؟ 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے؟ حکم اور مقدار یہ دونوں چیزیں آپ کو ہر مد کی پتہ ہونی چاہیے کہ اس کا حکم کیا ہے. اگر ہم ذراعن کو ذراع پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ ایک حمزہ ایک حرکت کے برابر پڑھیں گے تو ہم جو ہے لہنے جلی کر رہے ہیں، ہم حکم اس کا غلط کر رہے ہیں. ہمارا واجب کیا، ہم نے کیا واجب وجوباً کیا کرنا ہے، واجب ہے ہم پہ کہ ہم اس کو 2 کاؤنٹس ہی لمبا کریں. ٹھیک ہے؟
اوکے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. انہ ہاں پہ پیش کیوں ہے؟ میم کیونکہ اس سے پہلے یا ساکنہ بھی نہیں ہے اور کسرہ بھی نہیں ہے. ساکنہ بھی نہیں ہے، کسرہ بھی نہیں. آپ لوگوں نے نا اس فکرے کو پکا کر لینا. صبر ہے میم اس لیے پیش ہے. بالکل یہ پکی بات کہ آپ نے کہ جب بھی پیش دیکھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سے پچھلے لیٹر پہ نہ زیر ہے نہ یا ساکن ہے. اور یہاں پہ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ صلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی میم ہو رہا ہے. صلہ کیوں ہو رہا ہے؟ بین کیونکہ یہ دونوں المتحرکین متحرکین کے درمیان ہے. اچھا چلیں آج یہ اتنا ہی میں نے 33 تک ہی رکھتے ہیں، لیکن ایک آگے دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہے ایک مثال اس کی آیت نمبر 35 میں لہ الیوم. یہاں پہ بتائیے صلہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں میم یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ساکن ہے. متحرکین نہیں ہے میم. نیکسٹ کیا ہے لیٹر اس میں؟ ساکن. اس کا لام جو ہے اگلا لیٹر ساکن ہے. یعنی اگر اس کے پہلے ساکن آ جائے یا بعد میں ساکن آ جائے تو اس پہ صلہ نہیں ہوتا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سیدھی پیش ہے. مطلب آپ خود نوٹس کریں گے جب قرآن پڑھ رہے ہو نا کہ کس کس ہاں پہ سیدھی پیش ہے اور کس کس ہاں پہ ایسے الٹی پیش ہے. بھائی کیوں، کیا ریزن ہے؟ اور کس کس ہاں پہ زیر ہے اور کس پہ کھڑی زیر ہے، اس کی کیا ریزن ہے. تو یہ ریزنز آپ کو پتہ اب ہونی چاہیے. اچھا یہاں پہ بھی ایک مثال بڑے مزے کی آئی ہے. میم یہ اگلی جو آیت نمبر جو 37 ہے نا صلہ کبریٰ بھی ہو رہا ہے. بالکل. یہاں پہ کیا ہے؟ یأکلہ الا الخاطئون. یہاں پہ 4 کاؤنٹس دے رہے ہیں. کیا وجہ ہے 4 کاؤنٹس کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ میم وہ حمزہ ہے نا اس کے بعد ہاں کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی پہلے اس میں اب 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز میں پوچھوں گی ہاں پہ ضمہ کیوں ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ اس سے پہلے نہ تو یا ہے اور نہ ہی کسرہ ہے، اس لیے ہاں پہ ضمہ ہے. پھر میں کہوں گی اس پہ یہ صلہ الٹی پیش لگائی ہوئی ہے، صلہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ بین دو المتحرکین متحرکین کے بین درمیان ہے. المتحرکین. ٹھیک ہے، اور پھر میں کہوں گی یہ مد بن رہی ہے 4 کاؤنٹ کی. یہ کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ نیکسٹ لیٹر حمزہ ہے. یعنی ہائے کنایا کے بعد اگر نیکسٹ لیٹر جو ہے حمزہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ 4 کاؤنٹس ہم لمبی اس کو مد کریں گے اور اسے کیا کہیں گے؟ مد صلہ کبریٰ. بس اب آپ نے یہ خود جو ہے اب یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد آپ آئیں تو سب کچھ بھول بلا کے آ جائیں. تو جب بھی میم ابھی اگلا میم ہوگا، ابھی ہماری کلاس ہوگی اگلی، تو آج 5th ہے نا. انشاءاللہ. لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے جب بھی قرآن کھولنا ہے جو رولز آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہیں وہ آپ نے خود سے ساتھ ساتھ نوٹس کرنے ہیں کہ کیا ہم نے کیا پڑھا ہے، کچھ بھولے نا آپ کو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. 33 تک آج ہم نے پڑھا ہے. اس کو لکھ لیجیے گا کیونکہ مجھے بھول جائے گا. تو آپ لوگ اپنے کسی پیپر پہ کسی جہاں پہ نوٹس لکھتے ہیں وہاں لکھ لیجیے انشاءاللہ اس کو. پھر جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.